میں نے اپنا فوکس نہیں لوز کیا, میں نہیں شرمائی. میں نے کہا بھائی کیوں, اب اس میں کیا آدمی آ کر کام کریں گے, کوئی عورت ہی کرے گی نا, ٹھیک ہے نا, عورتوں کی نیڈ ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں. دیر لائک ڈاکٹر ہیں, برا بیچ رہے ہیں, برا کا بزنس. آپ صرف اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لوگوں کو باتیں کرتے ہیں چائے کی پیالی پکڑ کر. کیا آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا دنیا میں, اپنی زندگی میں؟ آپ اپنی زندگی میں کوئی مقصد لے کر آئے ہیں؟ نہیں, آپ نے صرف لوگوں کو باتیں کرنی ہیں. انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ کو کہ میرا مطلب ہے اب یہ کس طریقے سے تم لوگ پیسے کماؤ گے. السلام علیکم ویئرز, ویلکم ٹو دی نیکسٹ ایپیسوڈ آف اسٹارٹ اپ انیور. اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شازیہ لون, جو کہ بائی پروفیشن تو ڈاکٹر ہیں, بٹ انہوں نے ساتھ پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے ایک بزنس شروع کیا جو لوشا پی کے نام سے ہے. تو ویلکم ٹو آور پروگرام. تھینک یو فار ہیونگ می, بہت شکریہ. اور اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کب اچھا کیسے خیال آیا آپ کو, اور یہ کب آپ نے شروع کیا یہ اپنا پروجیکٹ؟ یہ میں نے لوشا جو ہے وہ 2015 میں اسٹارٹ کیا تھا, لیکن اس سے 10 سال پہلے سے کام چل رہا تھا, کیونکہ اس پہ بہت ریسرچ تھی اور ضرورت آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ پرابلم کیا ہے پاکستان میں. اور وہ بڑی عجیب سی اسٹوری ہے اس کی کہ میں کیونکہ باہر بہت جاتی تھی, تو میں نا میری فرینڈس کی میرے پاس لسٹ ہوتی تھی فار انڈر گارمنٹس نا, کہ یہ ہمارے لیے لے کر آنی ہے. تو میں نا جب ہم شاپنگ کرنے جاتے تھے تو واپسی پر ایک دن ایسا ہوتا تھا, میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی کہ آج آپ مجھے بس ڈراپ کر دیں اور پھر میں خود ہی واپس آ جاؤں گی. تو کہتے تھے کیوں, آج کیا؟ تو مجھے ہوتا تھا کہ یہ لوگ بور ہوں گے. تو میں نے انہیں پھر کہا کہ وہ میرے پاس لسٹ ہے, تو میں نے اپنی فرینڈس کے انڈر گارمنٹس لینے ہیں. تو ہی واز لائک پاکستان میں نہیں ملتے. تو میں نے کہا ملتے ہیں پر کچھ سائزز نہیں ملتے. تو اب کیونکہ وہ پیدائشی انٹرپرینور تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پر تم پھر اس کا کام کیوں نہیں شروع کرتی. تو میں نے تو بڑا عجیب سا محسوس کیا. میں نے کہا کہ بائی پروفیشن یعنی کہ میری جو ایجوکیشن ہے وہ ڈاکٹر کی ہے, تو میں اس کا کام کیسے شروع کروں. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, تو وہ اب ان کا ذہن وہیں پہ پھنس گیا کہ پھر وہ عورتیں کیا کرتی ہیں جنہیں نہیں ملتا. تو پھر اس پہ ریسرچ تو کرو کہ وہ بیچارے جو پاکستان سے باہر بھی نہیں جا سکتی تو وہ پھر کہاں سے لیں گی. تو میں نے کہا اچھا ہاں میں پتہ کرتی ہوں. تو پتہ چلا کہ وہ تو جو اویلیبل ہو وہ پہن لیتی ہیں. اچھا تو پھر میں نے نا سوچنا شروع کیا کہ اس پہ ریسرچ سٹارٹ ہو گئی کہ بھئی آپ کہاں سے لیتے ہو, آپ کیا پہنتے ہو, یہ وہ. تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں تو اویلیبلٹی ہی نہیں ہے پورے سائزز کی, اور پلس یہ کہ کسی کے پاس نالج نہیں ہے. تو اور وہ دے اینڈ اپ ویئرنگ رانگ سائزز. اب آپ یہ دیکھیں کہ 8 آؤٹ آف 10 ویمن ویئر رانگ برا سائزز وداؤٹ ایون نوئنگ اٹ. اچھا, اور آپ کی آدھی پاپولیشن عورتوں کی ہے, ٹھیک ہے, تو مسئلہ تو بہت بڑا ہے. تو اب جب میں نے اس کے اندر گھستی گئی تو پتہ چلا کہ جی اس سے تو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز بہت ہیں عورتوں کو, جس طرح کہ وہی بیک پین ہوتی ہے شولڈرز میں, نیک میں, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ رانگ فٹنگ برا پہنتی ہیں. پر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ اویلیبل ہی نہیں ہے نا. اچھا تو پھر میرے ہسبینڈ سے ڈسکشن ہوتی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یو شوڈ گیو اٹ بیک ٹو دا ویمن آف پاکستان نا. تو میں نے اس پہ پھر اور دل سے کام کرنا شروع کر دیا. اچھا ایک تو یہ پارٹ تھا. دوسرا یہ تھا کہ میں اسلام آباد رہا کرتی تھی, تو وہاں سے ہمیں موو کرنا پڑا لاہور. تو وہاں ایک شاپ تھی انٹیمیٹس کے نام سے, تو وہاں میں جاتی تھی, وہاں خواتین ہوتی تھیں. میں ساری عمر سعودی عرب رہی تھی, تو میں پہلی دفعہ ہی وہاں سے شاپنگ کی. تو میں نے کہا خواتین ہیں, تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ مرد ہوں گے اندر نا. تو جب میں پاکستان آئی اور لاہور آئی تو میں نے کسی سے پوچھا یہاں سے کہاں سے شاپنگ کرتے ہیں انڈر گارمنٹس کی. تو انہوں نے کہا کہ یوں تم چلے جاؤ فلانی شاپ ہے, تو وہاں سے تم لے لو. اچھا تو تب ہمارے پاس کار بھی ایک ہوتی تھی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ مجھے لے چلیں, تو میں نے اس طرح سے شاپنگ کرنی ہے. اچھا وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, 5 منٹ بعد میں واپس آ گئی گاڑی میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ کیا ہوا, تم نے کر لیا شاپنگ؟ تو میں نے کہا نہیں. تو کہتے کیوں؟ میں نے کہا اندر تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. تو ہی واز لائک کہ میرا سینس آف ہیومر اچھا ہے, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ تو مذاق کر رہی ہو.
تو میں کہا نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں. تو پھر اب میں کہوں گی مولوی کھڑا تھا تو افینڈ ہو جائیں گے لوگ. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا ہاں وہاں آدمی کھڑے تھے. تو اور میرے لیے شاکنگ کیا تھا کہ خاتون کھڑی ہوئی تھی جو ہیڈ ٹو ٹو چادر میں تھی اور اس نے بولا کہ مجھے یہ سائز چاہیے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ باجی آپ کو یہ سائز نہیں یہ سائز آئے گا. تو میں نے تب اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو میں نے کہا کہ ہاؤ کین ہی ٹیل. تو کہتا ہے باجی اب دیکھ لیں آپ اپنی مرضی سے لے جا رہی ہیں پر میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے. تو پھر میں نے اس عورت کی طرف دیکھا, میں نے تو اسی وقت اپنا بیگ پکڑا اور میں باہر چلی گئی نا. تو میں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے یہاں پہ شاپنگ کرنا. تو یہ میں بات بتا رہی ہوں 10 سال پرانی. اچھا پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ چینج آ گئی, جس طرح کے خواتین اس میں آ گئیں, خواتین اس طرح کے سیلز گرل خواتین آپ کو مل جاتی تھیں. تو اب ان کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 34 ڈفرینٹ کائنڈ کی برا ہیں, ٹھیک ہے, 18 ڈفرینٹ باڈی پروفائلز ہیں, بریسٹ پروفائلز, جس میں سے 10 کامن موسٹ ہیں. اب جن کو جو تو ریگولر سائزز میں آتے ہیں نا وہ تو سائز چارٹ سے نکل کے تو وہی برا آن لائن خرید کے بھی پہن لیں گے, لیکن جو اگلے 8 ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہاں کیا ہو رہا تھا مارکیٹ میں کہ اگر ان کے پاس کپ سائز صرف بی تک ہے یا سی تک ہے تو آپ کے سامنے ایک ڈبل ڈی ای ایف جی کوئی خاتون کھڑی ہے تو آپ اسے کیسے فٹ کریں گے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بینڈ بڑا کری جاتے تھے ٹو پروڈیوس مور اسپیس اور اسے وہ پہنا دیتے تھے. تو دیٹس این ایل فٹنگ برا, نو سپورٹ ٹو یور بریسٹ. اور جب آپ کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو یو ول ہیو پرابلمس, اور وہ عورتیں فیس کر رہی تھیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر یہ سوچا. اچھا پھر یہ ہوا کہ ان 10 سالوں میں پھر ای کامرس جو ہے وہ ایک دم سے اوپر چڑھنا شروع ہو گئی, لائک اس کا فیشن اسٹارٹ ہو گیا یا ضرورت ہو گئی. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں آن لائن میں کر سکتی ہوں, کیونکہ میں اتنی چیزیں دیکھ چکی تھی اور وہ کامن فرینڈز میں تھا. جس طرح کسی کی امی کو پرابلم ہو رہی ہے جی وہ ایل فٹنگ برا پہن رہی ہیں. اچھا پھر وہ کہتے تھے سب کو ٹیسٹ کرا دیا, آرتھو والوں کو دکھا دیا, کمر کا درد نہیں جا رہا, کچھ نہیں پتہ چل رہا. تو وہ اتنا ایک باریک سی چیز تھی جو کہ یہ ایشو کریٹ کر رہی تھی. اچھا اب وہ کیوں ہے؟ کیونکہ بہت بڑا ٹیبو ہے. بھائی ہم برا کے بارے میں بات کیسے کریں, ہم تو کر ہی نہیں سکتے. اچھا مجھے شروع میں جب جس طرح یہ مارننگ شوز ہوتے ہیں کچھ, تو ان سے میرے ہسبینڈ نے کہا تم مارننگ شوز میں جاؤ بیکاز آئی ایم اسپریڈنگ اویئرنیس, آئی ایم ناٹ سیلنگ اے پروڈکٹ, ٹھیک ہے نا, میں آپ کا مسئلہ حل کر رہی ہوں. تو ادھر وہ مجھے کہتے تھے اپنا ایک انٹرو لکھ کر بھیج دو. تو جب میں انٹرو بھیجتی تھی آگے سے پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا تھا. میں کہتی تھی وہ آپ کے بندے نے جواب نہیں دیا. تو پتہ چلتا تھا وہ کہتے تھے وہ ذرا ٹی وی پہ برا کا لفظ نہیں بولنا ہے وہ. تو میں کہتی تھی if we are talking about the issues related to an ill fitting bra تو ہم برا ہی بولیں گے نا. تو پھر اس وقت مجھے لگا کہ شاید مجھے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی یہ لفظ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے, اسے آپ پریکٹس کریں. لڑکیوں کو ایون کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑی ہو جائیں اور دن میں 1000 دفعہ برا کا لفظ بولیں, کیونکہ انہیں وہ. اچھا پھر میں نے کہا اچھا چلیں آئی ڈو پوسٹ سرجیکل, آئی سپورٹ بریسٹ کینسر سروائیورس. تو میں نے کہا کہ میں نا بریسٹ کینسر سے اسٹارٹ لے لوں گی. نہیں, دیر واز اے کلیئر نو کہ آپ نہیں جا سکتے. تو یہ اتنا بڑا ٹیبو اور برنگنگ چینج آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ڈیفیکلٹ ہے. تو لیکن میں نے اس میں پھر ہاتھ ڈال دیا. تو 2015 میں اسے میں نے اسٹارٹ کیا اور اب آپ کے سامنے ہی ہے. اب 20 اٹس بن لائک 10 ایئرس جرنی. تو اس طرح سے یہ اسٹارٹ ہوا. اور جو بریسٹ کینسر کا پارٹ تھا اس میں وہ یہ تھا کہ آئی ہیو اے اسٹرانگ فیملی ہسٹری. اور تو مجھے جب میں پڑھ رہی تھی تب سے مجھے یہ تھا کہ بریسٹ کینسر پیشنٹس کے لیے کیا ہوتا ہے, سروائیورس کے لیے. دیکھیں سرجری ہو گئی وہ بچ گیا, اس کے بعد اس نے اینٹی سوشل ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آتی ہیں کسٹمرس, وہ اتنی ڈپریسڈ ہوتی ہیں, وین دے جسٹ واک ان یو کین ٹیل کہ وہ اتنی ڈپریسڈ ہے. وہ اینٹی سوشل ہو جاتی ہیں, کہیں پر نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ کانفیڈنس کہاں سے لے کر آئیں. اچھا اگر آپ, تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار صرف ان کو بچانا کام تو نہیں ہے نا, اس کی تھوڑا سا آگے بھی 1-2 اسٹیپس چلنا پڑے گا. تو تب میں سوچا کرتی تھی کہ ان کے لیے بھی کچھ کریں گے. تو میں نے پھر ایک پورشن اس کا بریسٹ کینسر سروائیورس کے لیے کر دیا, اور باقی پھر میں نے ہر پرابلم جو کہ ریلیٹڈ ٹو بائنگ انڈر گارمنٹس ہیں ان پاکستان, اسٹارٹنگ فرام اے بگنر برا جو کہ ٹریننگ برا ہوتی ہے اس سے, اور پھر جی ٹین ایجر برا, پھر اس کے بعد آفس گرلز
کیا پہنیں گی, اور پھر برائڈس کو کیا پہننا ہے, انہیں ان کی ضرورت کیا ہے, پھر پریگننٹ ویمن, پھر نرسنگ مامس, اور یوں کرتے کرتے اینڈنگ ایٹ پوسٹ سرجیکل نیڈس. تو میں نے سارا ون اسٹاپ سلوشن دیا خواتین کو ٹو ڈو شاپنگ فرام دا کمفرٹ آف دیئر ہوم وداؤٹ بینگ ججڈ. اور اس میں یہ تھا کہ لوگ مجھ سے آج تک پوچھتے ہیں کہ آپ آن لائن کیسے بیچتی ہیں, یہ تو جب تک پہن کے نہ دیکھو ہے وہ. ہم نے اپنی ایکسچینج پالیسی جو ہے وہ فلیکسیبل رکھی. کیوں؟ کیونکہ اگر مجھے لڑکی کہتی کہ یہ 2 دفعہ کسٹمر ایکسچینج مانگ رہی ہے تو میں کہتی تھی ایکسچینج 2. کیوں؟ کیونکہ جب میں رائٹ فٹ پروموٹ کرتی ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اسے کہوں جو مل گیا وہ پہن لو نا. کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ سائز از جسٹ اے نمبر, ویئر یور پرفیکٹ فٹ. اور اینڈ دس از ویری نارمل کہ کوئی بندی اپنی زندگی میں 3 ڈفرینٹ قسم کے سائزز پہنے. کیوں؟ کیونکہ یہ ویری کرتا ہے اسٹائل ٹو اسٹائل, فیبرک ٹو فیبرک, کہ اس کا اسٹریچ کتنا ہے کیا ہے. تو لہٰذا یہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرے گا. ہوتا نہیں, لوگ کہتے ہیں مجھے فلانے برانڈ کا وہ سائز آتا ہے, فلانے کا وہ سائز آتا ہے, تو obviously وہ برانڈ ٹو برانڈ ویری کرتا ہے. مجھے خواتین کا یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ ایک رانگ سائز کا جوتا پہن کے چل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, آپ کا پاؤں خراب ہو جائے گا, اس پہ نشان آ جائیں گے, اتنا ہرٹ کرتا ہے وہ. تو اسی طرح آپ ایک ال فٹنگ برا پہن کے کیسے گزارا کرتے ہیں. اب وہ ہوتا ہے کیا ہے, کیونکہ وہ ہڈن ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا, پر جو پرابلم اس سے ریلیٹڈ ہے وہ صرف وہ عورت جھیل رہی ہے جسے میں ایڈریس کرتی ہوں. ایکسلنٹ اسٹوری آف سوشل انٹرپرائز. کیونکہ دیکھیں نا کہ ایک آپ نے ایک اپنی پیشن کو ایک بزنس وینچر میں کنورٹ کیا, اور وہ بھی ایک ایسی چیز پہ جو کہ خواتین کے لیے ایک جو ہے ایک فائدے کی, ایک بینیفٹ کی چیز ہے اوور آل خواتین کے لیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جیسے بہرحال ہم ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہیں, اور خاتون کا بزنس میں آنا, پھر ایک نان ٹریڈیشنل بزنس میں آنا, تو بتائیے اس میں کتنی آپ کو لگتا ہے کہ کتنا چیلنج آپ کو فیس کرنا پڑا؟ پتہ چیلنج تو وہ ڈے 1 سے ہی تھا, اسٹارٹ کرنے سے ہی تھا. اور آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میرے ہسبینڈ کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید میں پہلے سال میں بند کر دیتی, کیونکہ یہ اتنا ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے. اور جسٹ بیکاز آف دا ٹیبو اینڈ دا اسٹگما اٹیچڈ ود انڈر ویئر شاپنگ ان پاکستان. تو میں اگر آپ جیسا میں سوشل ڈسکمفرٹ کو ایڈریس کرتی ہوں, تو اگر میں اسے اسٹارٹ سے بتاؤں تو مجھے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا تھا, جو وہ اتنا ڈیفیکلٹ تھا کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر ہے تو وہ کیا کرے گی. انہیں سمجھایا کہ ڈفرینٹ طریقے سے سرو کروں گی, وہ مان گئے. لیکن میرے ابو کبھی میرے شو روم پر نہیں آئے. اچھا, میں اپنی امی کو لے کر گئی تو آبویسلی وہاں برانڈنگ ہوئی تھی, وہ لفٹ میں گھسیں, اتنی بڑی بڑی انہوں نے تصویریں دیکھیں, تو شی واز لائک کہ یہ تم نے کیا لگایا ہوا ہے. تو وہ میرے لیے مشکل تھا. اور جب ٹاکنگ اباؤٹ اب یہ کام میں کہہ رہی ہوں, پاکستان میں یہ ہے کہ یہ پوری انڈسٹری جو ہے نا, دس از کنٹرولڈ بائی مین. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں اٹ شوڈ بی کنٹرولڈ بائی ویمن. کیوں؟ کیونکہ آدمی یہ کرتے تھے کہ وہ چیز اٹھاتے تھے بیکاز دے آر پیور بزنس مین نا, وہ تو سرو نہیں کر رہے نہ وہ ایشوز ایڈریس کر رہے ہیں, تو وہ اٹھاتے تھے اور جو وہ لاتے تھے وہ انہیں بیچنا ہوتا تھا. obviously ان کی جو سیلز ٹیم ہے وہ اسے بیچتی تھی, اور اسی طرح سے یہ انڈسٹری چل رہی تھی, اور انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس میں عورتیں یعنی کہ انہیں صحیح چیز مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. لیکن جب میں کہیں پر جاتی تھی یا لوشا کی ایکسپینشن میں یا کسی طرح بھی, تو اس میں دیکھتی تھی کہ دیر واز آلویز اے ڈفرینس نا, کیونکہ یہ اب باعث ہمیشہ رہتی ہے کہ عورت بزنس کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں وہ اسے اتنا سیریس نہیں لیتے. ٹھیک ہے, وہ سوچتے ہیں کہ مائنڈ بھی پورا بزنس اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا, کہ انہیں لگتا ہے کہ پیچھے کوئی اور سپورٹ ہے تو اس طرح سے ہے. پھر یہ ہے کہ انہیں شاید لگتا ہے کہ ہم اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. تو جو بھی ہائی پوزیشنز پر خواتین ہیں انہیں بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے ٹو اسٹے دیر, اور اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے کہ بھائی وی آر ایکولی گڈ.
تو یہ ہے کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں آپ کو ہمیشہ سے ڈفرینس جو ہے، اور وہ ہر اسٹیپ پہ نظر آتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک جگہ پہ، وہ آپ کو فیل ہوگا. اب میں جس فیملی سے ہوں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم خود بات کرو. اب جس طرح اگر مجھے کسٹم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں کال کرتی ہوں، لیٹ سپوز اپنے جیٹ کو یا کسی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جسٹ کال ہم، اور اسے اپنا انٹروڈکشن کراؤ اور اس سے کہو کہ یہ مسئلہ ہے. تو پھر میں کہتی ہوں ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ جو فیلنگ ہے نا وہ ہر جگہ سے ملتی ہے، اور اسپیشلی اس بزنس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے عورتوں کے لیے اٹس لائک ڈیفیکلٹ. اچھا، یہ خیر ایک اس بہرحال اس میں پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ دیکھیں، کیونکہ میرا جو ایکسپیرینس ایک رہا ویمن انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے، ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے، تو اس میں ایک ٹائم تک تو بہت ساری سکسیزفل جو ویمن انٹرپرینیور تھی پاکستان میں، ان کے بزنسز یا ان کے بھائی کے نام پہ تھا، یا ان کے بیٹے کے نام پہ تھا، یا ان کے خاوند کے نام پہ تھا، یا ان کے والد کے نام پہ تھا. دیر ور ویری فیو جن کے بزنسز اپنے نام پہ ہوں. تو آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہے، آئی تھنک یہ تو ایک بڑی پازیٹیو. ہاں، اور آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ آئی ایم دا سول پروپرائٹر، یعنی کہ بزنس بھی میرے نام کا ہے، برانڈ بھی میرے نام کا ہے. تو بلکہ نام کی بھی بہت اچھی اسٹوری ہے کہ یہ نام کیسے رکھا. نام کے ساتھ بھی بڑا کچھ اٹیچ ہوا. اب میں نے جب ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر میرے ہسبینڈ کی ایک فرینڈ ہے، تو وہ پہلے نا ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں ہوتی تھی، پھر وہ لمس میں تھیں ڈائریکٹر مارکیٹنگ کی. تو انہیں میں نے کال کیا ایک دم انسٹنٹ. تو انہوں نے کہا ان کے پاس اتنے بچے بچیاں ہوتے ہیں، ان سے آئیڈیا لے لو کہ کیا نام رکھے نا. تو میں نے انہیں کال کیا، تو میں نے کہا کہ بزنس ڈیسائڈ کیا ہے. کہتی ہیں کیا؟ میں نے کہا انڈر گارمنٹس نا آن لائن. تو کہتی ہیں اچھا. تو میں نے کہا نام؟ تو کہتی ہیں لوشا رکھ لو. تو میں نے کہا لوشا؟ کہتی ہیں ہاں I'm in a meeting, I'll call you back. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے فٹافٹ لیپ ٹاپ میرے پاس تھا، تو میں نے دیکھا کہ لوشا کا کیا مطلب ہے. تو دیکھا تو وہ جی اربن ڈکشنری میں وہ نکلا کہ دا بیسٹ فرینڈ یو کین ایور ہیو. میں نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا نام ہے. کیوں؟ کیونکہ براز کو ویمنز بیسٹ فرینڈ کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، میری ٹیگ لائن بھی ہو گئی لوشا اے ویمنز بیسٹ فرینڈ نا. ہم نے وہ کر لیا، ڈیزائنر کو کہہ دیا لوگو بنا دو، وہ چوز کر لیے سب کچھ. ہفتے بعد ہماری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا، کہتی وہ کیا بنا؟ وہ تم کہہ رہی تھی برانڈ بنانا ہے اور یوں. تو میں کہا وہ تو ہو گیا، اس کا تو لوگو بھی بن گیا ہے. وہ تو کہتی ہے اچھا تو کیا نام رکھا؟ میں نے کہا لوشا. تو کہتی ہے تم نے لوشا رکھ لیا؟ تو میں نے کہا ہاں. تو کہتی، میں نے کہا کیوں؟ تو آپ نے لوشا ہی تو بولا تھا. تو کہتی ہیں ہاں پر وہ تو میں نے لون شازیہ سے بولا تھا لوشا. تو وہ اس طرح سے ہوا، لیکن وہ نام مجھے اچھا لگا. تو میں نے کہا چلو یہ تو دونوں. کہتی میں نے تو یہی سوچا تھا کہ لوگ اسی طرح جوڑ کے نام رکھتے ہیں، تو تم نے مجھے کہا تو انسٹنٹلی میرے ذہن میں آیا کہ لون شازیہ کر دو. تو اس طرح سے اس کا نام رکھا. اچھا ہاں، یہ اسٹوری ہے. اوبیسلی ہر نام کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن جب انہوں نے بتا دیا نا تو میں نے پہلے اس کا مطلب دیکھا. پھر میاں کے ایک دوست ہیں جو کہ ادھر ہوتے ہیں پشاور، تو انہوں نے مجھے کہا کوئی میں نے لوشے سنا ہوا ہے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں اس کا کوئی غلط مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نام رکھ لیں. تو انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، جب ہم خوش ہوتے ہیں شادیوں میں اس طرح تو یوں آواز نکالتے ہیں لوشے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ تو لوشا ہے. تو ابھی تک بہت لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے لوشے سے برا لی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ نام اٹس لوشا. ایکسلنٹ. اچھا یہ بتائیں کہ مطلب ایک تو مطلب بینگ اے فیمیل انٹرپرینور، اینڈ دین پھر یہ کہ بہرحال ایک بزنس جو کہ تھوڑا سا ایک مطلب ایک بہت فیمیل فوکسڈ ہے بٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ بزنس ہے، تو مطلب اس کی گروتھ کے لیے مطلب آپ کو کوئی ہرڈلس فیل ہوئیں کہ اس پرٹیکولر مطلب انڈر گارمنٹس کے بزنس کو پروموٹ کرنا پاکستانی سوسائٹی میں، لاہور کی سوسائٹی میں؟ آف کورس مجھے بہت اس میں ہوئیں، اور یہاں تک کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے ایون جو کہ بڑا سرپرائزنگ تھا میرے لیے کہ کئی دفعہ فیس بک سے ایڈز بھی بلاک ہو جاتے تھے. ہاں کہ جی نیوڈیٹی کانٹینٹ زیادہ ہے. تو اور وہ پھر میں ان سے پوچھتی تھی کہ بھائی یہ وکٹوریا سیکرٹ وغیرہ کیسے کرتے ہیں، تو دیکھو ہم نے کیا غلط کیا ہے یا جو بھی نا. تو لیکن وہ تو ہوتے تھے. لیکن اس کے علاوہ جو اگر ہم اس کی اوور آل ایکسپینشن کی بات کریں تو اس میں یہ تھا کہ جس طرح میں شاپ اینڈ شاپ کر رہی تھی ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ نا، تو جب آپ وہاں جاتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ بھی صحیح نہیں کرتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ پھر جس طرح کہ اگر ان سے کوئی
آدمی جو ہے بزنس رن کر رہا وہ آئے تو اسے اور طرح ڈیل کرتے تھے, اگر میں کر رہی ہوں تو مجھے اور طرح کرتے تھے. تو مجھے نا وہ تھوڑا سا مشکل لگتا تھا, اور میں اپنے پوری ٹیم کو بھی کہتی تھی کہ یار یہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس طرح سے کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں انہیں سامان دوں گی تو وہ کہیں گے ویسے ہی رکھ دیں, ٹھیک ہے, سیکیورٹی بھی نہ لیں, کچھ بھی نہ کریں, اور پھر جو بکے گا اس کے اوپر وہ کر لیں. اگر آدمیوں سے وہ لیں گے تو بائی کریں گے. تو آبویسلی پھر آپ کو ہر جگہ اپنا نام بتانا, آپ کس طرح بتائیں گے کہ آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ آن لائن سے تو آپ کر رہے ہیں اس کی مارکیٹنگ, ہم تو آف لائن کی بھی اب آن لائن سے ہی کرتے ہیں. جس طرح اگر ہماری شاپ ہے تو ہم اس کی آن لائن پہ جا کے مارکیٹنگ کریں گے نا. تو وہ کیونکہ یہ بزنس ایسا ہے, اب ہورڈنگ لگنی ہے تو اس پہ کیا لکھنا ہے, آپ نے تصویر کیا لگانی ہے. اگر ہم نے جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا وہ کہتے تھے بس نائٹ سوٹ کی تصویر لگا دیں, تو دوسری اور کوئی تصویر نہ لگائیں. تو اس طرح سے تو وہ یہ ہے کہ اس کا پروموشن اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو پروموٹ کرنا. اچھا, پھر یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں جو ہوں میں کاز آئیڈینٹیفائی کر کے اور میں لوگوں کو اویئر کر رہی ہوں کہ بھائی یہ آپ کی نیڈ ہے, یہ آپ کی پرابلم ہے اور یہ اس طرح سالو ہوگی. اب میرے ساتھ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ یار میرے سے ہی پروڈکٹ خریدو, میں کہتی ہوں آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. جس طرح کہ اسپورٹس ویئر ہے, اب اسپورٹس ویئر میں آپ نے کون سی ایکسرسائز کے لیے کون سی برا پہننی ہے. پاکستان میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا آج سے کچھ سال پہلے کہ جی وہ جو بھی میرا مطلب سلیپ برا پہن کے جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہائی امپیکٹ جو ہے وہ ایکسرسائزز وہ کر لینی ہے. تو اب اس سے جو افیکٹ آ رہا ہے, ان کی باڈی ڈی شیپ ہو رہی ہے یا جو بھی, تو وہ کسی نے نہیں انہیں سکھایا تھا. لیکن یہ ہے کہ جب میں نے اس کو فوکس کیا کہ نہیں آپ نے یہ چیزیں اس طرح سے کرنی ہیں, تو پھر اب مجھے 10 سال بعد جا کے لگتا ہے کہ تھوڑی سی اویئرنیس آنی شروع ہوئی. لیکن وہ بھی بتانے میں اتنی ہرڈل تھی کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے, کہ ایون میں نے کچھ ویڈیوز بھی بنائی. تو وہ جیسا میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے برا کا لفظ نہیں یوز کرنا, تو اسی طرح میں کہہ رہی ہوں وہ لارج بسٹڈ پیپل جو ہیں ان کو یہ کرنا ہے. بھائی انہیں نہیں سمجھ آتی. میں جب تک انہیں نہیں کہوں گی کہ جن کی بڑی چھاتی ہے وہ اس طرح سے انہیں یہ سپورٹ کی ضرورت ہے, پبلک کو نہیں سمجھ آتی. پر وہ مجھے کہتے ہیں کہ کیموفلیج کر کے بولو, اس طرح بولو. تو وہ یہ ہے کہ اس کا پروموشن جو ہے وہ کافی مشکل ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بھائی برا کے لیے کام کرتے ہیں, اسی کے نقصان اور فائدے بتاتے ہیں, تو اسی کے بارے میں بات کریں گے نا, اور تو کوئی چیز نہیں ڈسکس کریں گے. تو اس میں بہت ہرڈلز آتی ہیں, مشکل ہے, اٹس ڈیفیکلٹ. اچھا, یہ جیسے مطلب جیسے جو آپ کی نیچر آف بزنس ہے, تو اس میں جو آپ کا اسٹاف ہے یا جو آپ کے جو کسٹمرز آتے ہیں ان کی ایک انوائرمنٹ ایک ایسی جو کہ سیف انوائرمنٹ ہو, پرائیویسی ہو, تو اس کو کس طرح آپ انشور کرتی ہیں؟ اور آئی ایم شیور یہ لوگوں کا کنسرن بھی ہوتا ہوگا جو لوگ آتے بھی ہیں. شاپ پر آن لائن سے بھی اور شاپ پہ بھی, مطلب جو فزیکل شاپ میں بھی اور آن لائن بھی, کیونکہ دیکھیں نا مطلب آن لائن اگر آپ کا اسٹاف انٹریکٹ کر رہا ہے آپ کو تو کوئی بھی آن لائن ہو سکتا ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اب جس طرح میں آئی ہیو آل فیمیل اسٹاف نا, کیونکہ میں کہتی ہوں دس برانڈ از بائی ویمن فار ویمن نا. اچھا, اب اس میں مجھے بہت کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب میں نے ٹیم ہائر کی, اور اس میں بچیاں تھیں چھوٹی, دے آر ناٹ میرڈ یہ وہ, اور مجھے سچی بات ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیا کیا فیس کرنا پڑے گا. تو اب اس میں یہ تھا کہ جب اب ہر طرح کا کسٹمر آ رہا ہے. اچھا, اب آپ ویب سائٹ کو یوں بھی ریسٹرکٹ نہیں اب میں فرض کریں میں پروموشن کر رہی ہوں, میں صرف فیمیل کو کر رہی ہوں, آدھے سے زیادہ تو غلط پروفائل بنے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ایڈ جائے گا, ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ لوگ بھی آئیں گے. اچھا, اب کچھ تو سیریس بائر ہیں, کیونکہ شروع میں نے کیا تو کوئی 40% بائر ور مین, ٹھیک ہے, کوئی اپنی بیوی کے لیے لے رہا ہے, کوئی اس طرح. تو اب وہ بھی ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو میں نے جب لڑکیوں کو کیا تو اب بیچ میں پھر غلط قسم کے لوگ بھی آ جاتے تھے. جیسا سرپرائزنگلی جب ہم لائیو گئے پہلی دفعہ تو لوگ اس سائٹ پر آئے اور پہلا کویسچن کرتے تھے آپ کیا بیچتے ہیں. میں سوچتی تھی اچھا یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہم کیا بیچتے ہیں. تو وہ نا اس طرح, خیر جب بہت ہی غلط قسم کے لوگ آ جاتے تھے, یہ I'm talking about when we started نا, پھر فلٹر ہوتے گئے, پھر ہمارا وہ مسئلہ ختم ہو گیا. تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ نا لوگ آ کر جو ہے وہ تنگ کرتے تھے.
لڑکیوں کو پکچرز بھیج دیتے تھے کوئی غلط قسم کی اور غلط قسم کے سوال کرتے تھے. تو بعض اوقات یہاں تک کہ کئی دفعہ کوئی بچی رونا بھی شروع کر دیتی تھی کہ اس بندے نے یوں کہا. میری طرف سے انہیں کلیئر انسٹرکشنز تھی. دا مومنٹ آپ گیٹ کرو کہ یہ بندہ سیریس بائر نہیں ہے, میل اور فیمیل نا, اسپیشلی میل ہوتے ہیں اس میں فیمیلز نہیں ہوتی, تو میں نے کہا کہ میری طرف سے کھلی اجازت ہے اس کو بلاک کرو, اور میں کبھی آپ سے نہیں کہوں گی کہ آئی ہیو لاس سیل جسٹ بیکاز آف یو, کیونکہ اوبیسلی میں ان سب کو اپنی بیٹیوں کی طرح کنسیڈر کرتی ہوں. تو میں نے کہا فوراً پوچھے بغیر اسے بلاک کرو اور جان چھڑاؤ. پھر میں نے سائبر کرائم کو کانٹیکٹ کیا. میں نے انہیں کہا ہمیں کوئی تو پروٹیکشن دو. ویسے تو انہوں نے نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں سب کچھ. وہ گئے نہیں. میں نے کہا کچھ تو کہو کہ ہم وہاں پر لکھ دیں کہ بھائی وی آر پروٹیکٹیڈ اور ہمیں تم پنگا لوگے تو ہم یہ کریں گے نا, کوئی خوف کوئی ایسی چیز. تو پھر یہ ہوا کہ وہ جس بندے سے میں نے بات کی اس نے مجھے کہا کہ آپ یوں کریں, آپ وہاں لکھ کر لگا دیں کہ دس ول بی رپورٹڈ کہ کیا نا, تو ادروائز اس سے زیادہ میں آپ کو کوئی وہ نہیں دے سکتا. میں کہا چلو تم لکھنے کی اجازت دے دو, ہم یہ لکھ دیتے ہیں. تو ہم نے وہ لکھ دیا. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ پھر سب لڑکیوں کے پاس ایک ڈرافٹڈ نوٹ چلا گیا کہ جو بندہ یہ کرے اسے یہ فوراً سے سینڈ کر دو اور پھر اس سے پوچھو اسے کیا چاہیے نا. تو وہ تو پھر ایسے فلٹر آؤٹ ہوتے تھے, پھر معافیاں بھی مانگتے تھے, اور آبویسلی بات اسپریڈ ہوتی ہے نا. پھر اگر ایک غلط بندے کے پاس چلا جائے وہ آگے 10 غلط بندوں کو کہتا تھا اس سائٹ پہ جاؤ, تو وہ کرتے کرتے نا وہ پھر فلٹر ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی بھی کیا ہوتا ہے جب ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں تو کوئی ایڈ میں کوئی چینجز لاتے ہیں, تو پھر کوئی وقت آتا ہے کہ ایک دم سے پھر نا عجیب و غریب لوگ آنا شروع ہوتے ہیں. تو پھر ہم اپنے مارکیٹنگ والوں کو کہتے ہیں کچھ غلط ہو گیا, آڈینس کا دیکھو ذرا دوبارہ سے دیکھو اسے نا. تو پھر وہ کرتے تھے اسے دوبارہ سے ایڈ کو سیٹ, تو پھر یہ ہے کہ وہ صحیح ہو جاتا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ ڈے 1 سے تھا اور ابھی تھوڑا رہ گیا ہے, لیکن ہوتا ہے کیونکہ پروڈکٹ ایسی ہے, نیچر آف پروڈکٹ یہ ہے. اور انفارچونیٹلی وہ جو اس کا چھوٹا سا پورشن ہے نا لانجرے کا جو کہ برائڈس کے لیے ہے کیا, تو وہ اس کو پورے پہ ریلیٹ کر دیتے ہیں اور سم ہاؤ دے کنیکٹ برا ود سیکس, جب کہ ایسا نہیں ہے. دیٹس اے گارمنٹ اور یہ انٹیگرل پارٹ ہے آپ کی ڈریسنگ کا. آپ اس کے بغیر کپڑے نہیں پہن سکتے, اور وہ اسے اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح پتہ نہیں کیا ہو گیا. اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ لانجرے, تو میرے خیال سے ہر بندے کا حق ہے, جائز حق ہے کہ وہ میرڈ ہیں, دے کین گو اینڈ دے ڈو شاپنگ وٹ ایور دے وانٹ, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پر اس چیز کو اس طرح بنا دینا جس طرح کوئی لیجٹمیٹ ہے اور پتہ نہیں کیا ہے, تو وہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بریک دیٹ کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ہے. تم یہ دیکھو کہ تم اس کے بعد سکون میں کتنے جاؤ گے. جب میں نے پہلی دفعہ لائیو گئی تو میری جو بیسٹ فرینڈ ہے اس کا پہلا آرڈر آیا. وہ بھی اوبیسلی ویٹ کر رہی تھی, تو میں نے اسے کہا کہ ناؤ وی آر لائیو. تو وہ شی از اے ویری گڈ سرجن نا, تو بہت بڑی پوسٹ پر ہے. تو میں نے اس کا مجھے نا 2 دن بعد جب اسے ریسیو ہو گئیں تو اس نے ویوز کی, تو وی کیلکولیٹڈ ہر سائز آن لائن ہی. تو پھر ہم نے اسے کہا کہ یہ تمہارا سائز نکل رہا ہے اور ہم تمہیں یہ براز بھیج رہے ہیں. تو اس نے پہنی, وہ آئی ہسپتال سے, تو اس نے مجھے فون کیا. شی لٹرلی کرائڈ اینڈ شی سیڈ میں نے تمہیں اتنی دعائیں دی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو شی سیڈ کہ میں سرجری کرتی تھی اور میں انکمفرٹیبل ہو جاتی تھی کچھ دیر بعد. دیکھیں بعض اوقات 1.5 گھنٹے کی سرجری ہوتی تھی اس طرح. تو شی سیڈ کہ یار تم لوگوں نے جو میرا سائز کیلکولیٹ کر کے مجھے برا دیا, کہتی ہے میں تو اتنی خوشی سے ساری سرجری کیا ہے اینڈ آئی واز ناٹ ٹائرڈ ایٹ آل. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے بس یہ جو فیلنگ ہے نا کہ ہاں یس آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ, آئی ایم کنٹریبیوٹنگ, تو یہ اٹ کیپس می گوئنگ. آئی تھنک اور یہ آئیڈیل ہے جی کہ اگر آپ ایک بزنس بھی ہے اور پھر اگین وہ ایک سوشل کاز کے ساتھ بالکل, بیکاز اٹس ناٹ جسٹ بزنس. میں وہ یہی کہتی ہوں, دیکھیں پیسہ جو ہے نا وہ بڑی بائی پروڈکٹ ہے, وہ آ ہی جاتی ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ بس نا سرو کریں اور آپ ایکسلنس اچیو کریں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اس پہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ بس بیسٹ کریں. اب یہ سوچیں کہ میں جب اسٹارٹ کیا تھا نا تو آئی واز ڈوئنگ ملٹی برانڈس, ابھی بھی کچھ برانڈس کرتی ہوں بیچ میں, تو اینڈ لوشا. تو اب کچھ سامان تو میں نے باہر سے امپورٹ کر لیا, لیکن اچھا میرا ٹارگیٹ کیا تھا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں کر رہی تھی جو باقی برانڈس کر رہے ہیں. میں صرف آئی واز فلنگ دا گیپس کہ جو وہ نہیں کر رہے نا, جو وہ پرووائڈ نہیں کر رہے, تو میں اس مارکیٹ کو فل کروں گی تاکہ لوگوں کو سب ملے.
اب وہ جو پورشن دے رہے تھے تو آئی وانٹیڈ کہ وہ میری ویب سائٹ پر بھی ہو، کیونکہ وہ ہر ایک کو دے رہے تھے، تو مجھے تھا کہ وہ میرے پاس وہ بھی ہوگا اور جو میں دے رہی ہوں وہ بھی ہوگا، تو دیٹ ول بی لائک گڈ. جو آئے گا یہاں پہ، جس طرح میں کہتی ہوں اٹس اے ون اسٹاپ سولوشن، تو اسے سب کچھ مل جائے گا انڈر ون روف. یو وونٹ بلیو، نو ون ایگریڈ. وہ پاکستان میں فیکٹریز ہیں، پاکستان میں پروڈکشن کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، تو میں بڑی ڈس اپوائنٹ ہوئی. کچھ لوگوں کو میں نے ڈائریکٹ کال کی اور انہوں نے مجھے بڑے بڑے لمبے ہولڈ کرائے، اور پھر وہ اپنی جو لڑکیاں تھیں انہیں کہہ کہ نہیں ان سے کو ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بڑی ڈاؤن ہوئی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یوں کرتے ہیں سب اور دے آر ناٹ ریڈی ٹو سپورٹ نا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا جب تم بڑی ہو جاؤ گی نا تو یہ لوگ آئیں گے. تو میں نے کہا اچھا چلیں انشاءاللہ. تو میں نے کہا میں تو اپنا فوکس نہیں چھوڑوں گی. پھر ایک برانڈ تھا کراچی کا، تو پھر ایسا ہی ہوا. وہ میرے پاس لاہور آئے، خود آئے اینڈ دے آسک فار کولیبوریشن. تو پھر انفارچونیٹلی میں اس میں اتنا آگے نکل چکی تھی کہ مجھے وہ پروڈکٹ سوٹ ہی نہیں کرتی تھی. میں نے دیکھی، آئی واز اوپن. میں نے یہ نہیں کیا کہ وہ جو خواتین والا اسٹائل ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے میرے ساتھ، نہیں، آئی واز ٹوٹلی اوپن. ابھی بھی میں اوپن ہوں، لیکن مجھے تھا کہ وہ جو پروڈکٹ تھی نا، وہ جو میں جس طرح سے سرو کرنا چاہتی ہوں نا، وہ اسے سپورٹ نہیں کرتی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، کچھ ہو نہیں سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ مطلب ویسے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں بہت چینج آ رہی ہے ٹورڈز ویمن، تو آپ کو لگتا ہے کہ اوور دا ایئرز یہ جو وومن انٹرپرینیورشپ ہے اس میں کوئی ریئل چینج آئی ہے یا ابھی بس یہ زیادہ سرفیس پہ ہی ہے؟ پتہ ہے ویسے دیکھنے میں تو آپ کو لگتا ہے کہ چینج آئی ہے، لیکن ہے سرفیس لیول ہی. ہاں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سسٹمک چینج کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی بڑے پلیٹ فارمز بھی بنا دیے ہیں اور گروپس بنا دیے ہیں، اور پھر یہ کہ انہیں فنڈنگ کی سپورٹ یا گرانٹ اور اس طرح کی چیزیں، لیکن نہیں، جب آپ اندر گھستے ہیں نا تو وہ چیزیں ویسے ہیں نہیں جیسے نظر آتی ہیں. لیکن اگر لگے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی چینج آئے گی، لیکن ابھی اس طرح کی چینج نہیں ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا جو یہ جو برانڈ ہے یہ خواتین میں جو اسٹیریوٹائپس اور وہ جو ایک بیہیویئر چینج جو ہے اس میں کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کامیابی ملی ہے؟ پتہ ہے کیا، لوشا جو ہے نا وہ صرف، اور جیسا میں کہتی ہوں کہ ہم پروڈکٹ نہیں بیچ رہے، آپ ایکچولی خاتون کی پرابلم سن رہے ہیں اور اس کو اس کا سلوشن پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جب پرابلمس آئیڈینٹیفائی کی نا، تو میری لڑکی مجھے کہتی ہے کہ پر ہمارے پاس، ہم اس کا سلوشن تو دے رہے ہیں پر ہمارے پاس پروڈکٹ نہیں ہے. تو کسٹمر پھر کہتا ہے کہ پھر میں کہاں سے لوں؟ تو پھر میں نے اسے اس طرح بھی سوچا کہ نہیں، مجھے پھر اگر سلوشن دینا ہے تو پروڈکٹ میرے پاس موجود ہونی چاہیے. فوکس یہ نہیں تھا نا کہ بس جی مجھ سے آ کے خریدیں، نہیں، فوکس یہ تھا کہ جسٹ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ وٹ از گڈ فار دیم اینڈ وٹ از بیڈ فار دیئر ہیلتھ نا. تو ہم نے عورتوں کو ایک پلیٹ فارم دیا جس پہ کہ وہ بغیر کسی خوف کے وہ آئیں، وہ کھل کے بات کریں، وہ اپنی پرابلم شیئر کریں اور ہم اس کا سلوشن انہیں دیں گے. ہم نے انہیں سیلف کانفیڈنس دیا کہ وہ اپنی ہی باڈی میں بہت کانفیڈنٹ فیل کریں اور آرام سے گھومیں. آپ یہ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں وہ شیئر نہیں کرتی نا. اب آپ فرض کریں کہ ایک بندی ہے وہ ایسیمیٹریکل بریسٹ کے ساتھ ہے، وہ کیسے، وہ کسی کو بتا، اس کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر کہے کہ بھائی میرا مسئلہ یہ ہے، میں اسے کیسے حل کروں. آپ جتنے پلیٹ فارمز ہیں آپ دیکھ لیں، بندے جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میری کسی بھی میرے کسٹمر سے کوئی بندہ کانٹیکٹ نہیں کرتا ہے. جس طرح آئی ہیو اے ٹیم جو کہ اکاؤنٹس کی ہے، اس میں مرد ہیں، لیکن جتنی میری سوشل میڈیا ٹیم ہے اور یہ آرڈر کنفرمیشن والی ٹیم ہے، دے آر آل ویمن. اور وہ صرف اسی لیے ہے کہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں. شروع میں ہمیں آرڈر آتے تھے، آدمی کے نام کا آرڈر آئے گا، سب کچھ آئے گا، آپ نے اسے فون کرنا ہے، وہ آفس میں بیٹھے ہیں. اب وہ پھر اچھا جب وہ سنتے تھے نا کہ عورت آرڈر کنفرم کر رہی ہے، تو وہ پھر کہتے تھے اچھا میں آپ کو اپنی بیوی کا نمبر دیتا ہوں، آپ اس سے بات کر لینا. تو پھر ہم اس سے، یہ شروع میں ہوتا تھا. پھر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں تو ہیں ہی عورتیں، تو پھر انہوں نے خود سے آرڈر کرنے شروع کر دیے اپنے نام کے ساتھ. ابھی بھی کرتی ہیں اپنے میاں کے نام سے، لیکن وہ اپنے نام سے پھر کر لیتی ہیں. بہرحال تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو لوشا نے جو پلیٹ فارم دیا ہے عورتوں کو، وہ یہی ہے کہ وہ کھل کے اپنی پرابلم بتائیں
کہ انہیں ایکچولی مسئلہ کیا ہے. جس طرح میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ بریسٹ کینسر جب منتھ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی جب ہم اسے پروموٹ کرتے ہیں تو اس میں عورتیں ہمیں فون کر کے پوچھتی ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے, میں کہاں چیک کراؤں. ٹھیک ہے, میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے تو آپ بتائیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں, جیسا ہم آپ لوگوں کی طرف ریفر کر دیتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ان کو, میرا خیال ہے کہ لوشا نے یہ بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے عورتوں کو کہ وہ کھل کر اپنا مسئلہ بتائیں اور ہم اس کا سلوشن انہیں دیں گے. یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ نے شروع کیا تو آپ کے فادر اور مدر تھوڑے انکمفرٹیبل رہے اس آئیڈیا کے اوپر جو ہے, تو کبھی اور بھی آپ کو ایسا لگا کہ کوئی خواتین یا مرد جو ہیں وہ اس بزنس کی وجہ سے جج کرتے ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی تھوڑی سی ہے جج کرنے والی نا, ہم ایسے ہی جج کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کبھی لگا, مجھے تو ہر مومنٹ پہ لگتا ہے کہ ہم بینگ ججڈ. ہاں نا, کیونکہ دیکھیں آپ کو لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں دا مومنٹ میں بتانا شروع کرتی ہوں, آپ کیا کرتی ہیں, میرے ہسبینڈ ان کا بھی بزنس ہے اپنا, آپ کیا کرتی ہیں, دا مومنٹ میں کہتی ہوں آئی سیل ویمن انڈر گارمنٹ آن لائن آل اکراس پاکستان, ساتھ ہی نا ان کا چہرہ اتر جاتا ہے کہ اب نیکسٹ بات کیا کرنی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ اتنا بڑا اسٹگما ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اچھا خواتین بھی, اچھا پھر جتنے لوگ میرے ارد گرد ہیں, دیکھیں مجھے میری فیملی نے سپورٹ کیا, میرے فرینڈس نے سپورٹ کیا. کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں. دیر لائک ڈاکٹر ہیں, برا بیچ رہی ہیں, برا کا بزنس کریں. نہیں, انہوں نے ڈیپ سوچنا ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ صرف اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لوگوں کو باتیں کرتے ہیں چائے کی پیالی پکڑ کر, کیا آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا دنیا میں, اپنی زندگی میں؟ آپ اپنی زندگی میں کوئی مقصد لے کر آئے ہیں؟ نہیں, آپ نے صرف لوگوں کو باتیں کرنی ہیں. جب میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تو میرے ہسبینڈ بھی ایکسائٹیڈ تھے کہ جس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ لائیو گئے اور سب کو ہم نے کہا کہ بھئی ویب سائٹ دیکھو اور اس طرح. تو میرے ہسبینڈ نے اپنے بچپن کے ایک فرینڈ کو کہہ دیا کہ یار وہ ویب سائٹ دیکھنا, اور بیٹیوں کو کہنا کہ ویب سائٹ دیکھیں, اور شازیہ آنٹی کی ویب سائٹ لائی ہوئی ہے. وہ گھر گئے, انہوں نے کہیں سب نے اکٹھے بیٹھ کے ویب سائٹ کھول لی. وہ تو ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ کو کہ میرا مطلب ہے اب یہ کس طریقے سے تم لوگ پیسے کماؤ گے. تو میرے ہسبینڈ اتنے وہ ہوئے, کہتے یار وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا, وہ بہت اوفینڈ ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ نے یہ نہیں کرنا تھا نا, آپ نے کہنا تھا کہ بھابھی سے کہو کہ دیکھیں اور پھر بچیوں کو بتائیں کہ اس طرح سے وی اسپریڈ اویئرنیس, اور انہیں جو بھی ان کے ذہن میں سوال ہے ہم کریں گے. اچھا پھر اسی طرح جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ایک اور ہمارے جانے والے ہیں, تو انہوں نے بھی کچھ کہا تو نہیں, پر مجھے محسوس ہوا کہ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. میں نے اپنا فوکس نہیں لوز کیا, میں نہیں شرمائی. میں نے کہا بھائی کیوں, اب اس میں کیا آدمی آ کر کام کریں گے, کوئی عورت ہی کرے گی نا, ٹھیک ہے نا, عورتوں کی نیڈ ہے. تو اس میں بھی نا پھر اچھا پھر خیر ہم اس پہ کافی زیادہ پریشان بھی ہوئے, لیکن اس کا پھر یہ تھا کہ کچھ عرصے بعد پھل مل جاتا تھا. وہ کس طرح, وہ جنہوں نے بات کی تھی اور جو اوفینڈ ہوئے تھے, دے کال می ون ڈے اینڈ دے سیڈ کہ کیا میں اپنی بیٹی کو آپ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ سیکھ لے, کیونکہ اس کی کالج یونیورسٹی ختم ہوئی ہے, تو میں چاہتا ہوں وہ آپ سے وہ کانفیڈنس سیکھ لے, بزنس چلانا سیکھ لے. بس میں نے کہا وہ کیا کرے گی, کہتے بس آپ کے پاس آ کر بیٹھے گی. تو وہ دیٹ واز مائی سکسیس. تو ادروائز جس طرح ہم ہائرنگ کی بات کرتے ہیں اس میں اتنے ایشوز ہیں. ایک اور جاننے والے تھے, انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو بھیجا کہ وہ فارغ ہے تو آپ اس کا نا وہ کر لیں. پھر انہوں نے اس جاب سے اسے ہٹایا. کیوں؟ کیونکہ اس کی مدر کا ایک کنسرن تھا کہ ہم آج کل اس کے رشتے دیکھ رہے ہیں, تو جب لوگ آ کے پوچھیں گے آپ کی بیٹی کیا جاب کرتی ہے تو ہم اسے کیا بتائیں گے. تو یہ اس حد تک جو ہے نا برا ہے. تو اور میں اسے ڈیلی فیس کرتی ہوں, ڈیلی بیسس پہ فیس کرتی ہوں. تو انفارچونیٹ کہ اگر آپ نیوز پیپر پڑھیں تو جس طرح کے انفارچونیٹلی کرائمس ہوتے ہیں, اور دوسری طرف پھر ہم ایک جو پراپر چیز ہے اس کو اور طرح جج کرتے ہیں, بٹ ادروائز جب ایکشنس کی باری آتی ہے تو ہم انفارچونیٹلی پتہ ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے. کیوں؟ اچھا اب دیکھیں, اب جس طرح آدمی, جب میں لائیو گئی تو آدمیوں نے اتنا کرٹیسائز کیا, وہ جس پہ میں کہہ رہی ہوں میں نے بند ہی کر دینا تھا پہلے دن ہی, تو انہوں نے اتنا کرٹیسائز کیا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اگر یہ بندے اپنے گھر کی عورتوں سے یہ پوچھ لیں کہ وہ کیا پرابلمس فیس کر رہی ہیں تو یہ خود شرمندہ ہو جائے.
کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس ڈسکمفرٹ میں شاپنگ کر رہی ہے، اس کے جو پرابلمس ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کر پا رہی یا کچھ بھی. آپ سوچیں بزنس تو میں نے 2015 میں شروع کیا، میری نئی نئی شادی ہوئی تھی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 30 ایئرس بیک. تو میں شادیوں پہ ہم جاتے ہیں جس طرح، تو میں نے نا دیکھنا کسی عورت کو تو وہ بڑی آکورڈ لگنی نا، سمجھ نہیں آتی تھی وہ آکورڈ کیوں لگتی ہے. جب میں نے یہ کام شروع کیا، آپ سوچیں میرے ذہن میں یوں کر کے پکچرز آئیں کہ او ہو دے ور ویئرنگ رانگ سائز براز، دیٹس وائی دے ور لکنگ آکورڈ. اچھا پھر یہ ہے کہ اب آپ نے شادی کے کپڑوں میں نیچے سے کیا پہننا ہے، جیسا میں کہہ رہی ہوں 34 ڈفرینٹ ٹائپس آف براز ہیں، تو وہ کسی کو نہیں پتہ. آپ غلط ملت براز پہن کے فنکشنز پہ جا رہی ہیں، آپ کی باڈی ایکسپوز ہو رہی ہے، یار کہیں سے سیکھ لو. اچھا وہ کسی کو برا نہیں لگتا کہ لوگ آکورڈ لگ رہے ہیں، آپ کی بچیاں بری لگ رہی ہیں، ہاں، پر آپ اگر اس بارے میں بات کریں گے تو یہ بہت غلط بات ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے. یہ جو جیسے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے امپورٹس سے ریلیٹڈ، اور یہاں پہ بھی جو ڈفرینٹ کسٹم اور ایف بی آر اور مطلب ڈفرینٹ طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو بینگ اے فیمیل انٹرپرینیور اور دوسرا پھر یہ پرٹیکولر ٹائپ کا بزنس، تو مطلب آپ کو کوئی چیلنج فیل ہوتا ہے یا پیپل گیٹ سپورٹیو ٹو دس؟ جو امپورٹ وغیرہ نا، کیونکہ اس میں میرا ڈائریکٹلی اس طرح سے تعلق نہیں ہوتا. انہیں پتہ ہوتا ہے کیونکہ اوبیسلی ان کے پاس ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں کہ یہ فیمیل ہے جس کا یہ بزنس ہے یوں. تو اس میں اتنا مائٹ بھی باقی عورتوں کو آتی ہو، لیکن مجھے اس لیے اتنے چیلنج نہیں فیس کرنے پڑے کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ تھی سالڈ نا، اور میری ڈائریکٹ اتنی انٹریکشن بھی نہیں ان سے ہوتی. تو لیکن یہ ہے کہ اب پتہ نہیں آدمیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں. اب جس طرح میں نے ٹریڈ مارک کروانا تھا اپنا، 10 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہوا. تو وہ کچھ چیزیں اپنے پیس سے چلتی ہیں. ہاں تو ہاں انفارچونیٹلی. تو یہ بتائیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پے گیپ ہے خواتین کے، کہ دے آر پیڈ ڈفرینٹلی ایز کمپیئر ٹو مین، اور خاص طور پہ جیسے جو فیشن اور ریٹیل انڈسٹری ہے اس میں ڈو یو تھنک کہ پے گیپ ہے یا اٹس ایکویلٹی پہ بلیو کرتے ہیں زیادہ تر؟ پتہ ہے کہ تھوڑا سا وہ گیپ تو رکھتے ہیں، ڈفرینس تو رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ خواتین کو نان سیریس لیا جاتا ہے، تو اس کا ایک ریزن ہے نا کہ وہ جی اپنا آفس اور فیملی لائف کیسے چلائے گی. اچھا جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بچوں کے ساتھ کام کیسے کرے گی. تو اگر سیم ہی پوسٹ پر فیمیل کو ہائر کرنا ہو تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کم پیسوں پر آ جائے، اور جو میل ہے تو وہ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ جو فیمیل کر رہی ہے نا یہ ایکسٹرا سپورٹ ہے ٹو دا فیملی، اور میل جو ہے وہ کیونکہ بریڈ ارنر ہے تو لہٰذا اسے زیادہ وہ چاہیے، اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو اور لیکن اگر میں بہت چھوٹے لیول پر بھی جا کر دیکھوں، جس طرح اگر میرے پاس بچیاں آتی ہیں اگر سیلز گرل کے لیے یا کسی اس کے لیے، تو جب میں پوچھتی ہوں کہ پچھلی کمپنی کیا پے کر رہی تھی تو وہ میرے لیے انبلیویبل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنے پیسے تو رکشے والے ان سے لے لیتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ کھاتی کیا ہیں یہ، کیوں جاب کر رہی ہیں، کہ اس میں تو انہیں کچھ نہیں بچتا نا کہ آپ نے ٹریول بھی کیا ہے اور اس طرح. اچھا پھر سیم آفس میں ہی سیلز گرل جو ہے اس کی پے کم ہوگی اور ایک آفس بوائے کی زیادہ ہوگی. تو یہ ڈفرینس تو ہے. اچھا لیکن جیسا میں کہہ رہی ہوں کہ جو عورتیں بہت بڑی پوسٹ پر ہیں تو پھر یہ ہے کہ انہیں وہاں رہنے کے لیے بھی نا اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے اس جگہ رہنے کے لیے. اب یہ جب آپ بہت بڑے لیول پہ بھی چلے جائیں، فرض کریں جیسا میں اپنی فرینڈ کی بات کروں گی، وہ اگر آپ کنسلٹنٹ لیول پہ بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو میرے اور اس کے مزاج میں بہت فرق ہے. جس طرح میرا ایکسپریشن لاؤڈ نہیں ہے، اس کا ایکسپریشن بہت لاؤڈ ہے. تو ون ڈے آئی آسکڈ ہر کہ یار تم ایسے کیوں سب کو ڈانٹ کے بات کیوں کرتی ہو نا، وہ میل اسٹاف ہے، وہ کوئی ہے. تو میں نے کہا وہ پیرامیڈک والے ہیں، وہ رجسٹرار ہے، تم سب کے ساتھ اس طرح سے بات کرتی ہو. تو ایون تھیٹر میں بھی کھڑی ہوئی سب کو بولی جائے گی، ڈانٹی جائے گی. تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہتی ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر میں اس طرح سے نہیں کروں گی نا تو یہ سب مجھے کھا جائیں گے. کہتی ہے اگر میں تمہاری جتنی پولائٹ ہوں گی نا تو نہ تو مجھے رہنے دیں گے، اور کہتی مجھے کھا جائیں گے. تو کہتی اس لیے مجھے اپنے پاؤں جمائے رکھنے کے لیے، کیونکہ آبویسلی لیگ پولنگ اتنی ہوتی ہے. اب وہ جیسا اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی جو فیمیل ہے وہ گڈ سرجنز نہیں ہوتی.
تو میں نے کہا کیوں گڈ سرجنس نہیں ہوتی؟ کہتے تھک جاتی ہیں سرجری کرتے ہوئے یا کیا نا، تو لہٰذا وہ فضول ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جو سرجن بنتا ہے نا وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے اور اسے مزہ آتا ہے اپنے کام میں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فیمیل ہے تو وہ نازک ہے تو وہ کر نہیں سکتی، ادروائز وہ نہ آتی اس فیلڈ میں. تو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ ڈفرینس رہتے ہیں. اور پھر ایون اگر آپ پوسٹ کی بات کریں تو اس میں بھی پہلے بندے کو پریفرنس دی جاتی ہے، بعد میں عورت کو دی جاتی ہے. اور جب بات کریں کہتے ہیں اس کی تو شادی ہو جائے گی، اس نے چلے جانا ہے، پھر ہمیں مسئلہ پڑے گا. تو لہٰذا وہ ہر جگہ پہ باعث ساتھ ساتھ چلتی ہے. اچھا، حالانکہ بہرحال ایک طرف بہت سارے اسٹیریوٹائپس بریک بھی ہوئے، لیکن اسٹل آئی تھنک کہ وہ سوسائٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں بہرحال انفارچونیٹلی ڈسکریمنیشن ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو آپ اب یہ جو ینگ جو فیمیل ہیں جو پڑھ رہی ہیں، جو کو مطلب بزنس میں آنا چاہتی ہیں، تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے جو چیز چوز کیا، دیکھیں ایک تو میں یہ کہ ہر ایک کو کہوں گی اب جو زمانہ چل رہا ہے، جس طرح سے انفلیشن ہے، سب کچھ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں ایک بندے کے کام کرنے سے گھر چلیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا بزنس کریں، ہمارے مینز نہیں ہیں، ہم کہاں سے سٹارٹ کریں. آپ سٹارٹ بہت چھوٹے سے کر سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سٹارٹ وتھ اسمال بٹ تھنک بگ. آپ نے دیکھیں شروع تو چھوٹے سے کیا، پر سوچ آپ نے بڑی رکھنی ہے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں بھی کہ بس یہ اتنا ہی چلے گا میرے لیے بہت ہے، نہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا فوکس لوز نہیں کرنا. جو چیز آپ نے، جیسا آپ کھانا پکانے میں اچھی ہیں، آپ کھانا پکائیں. بچیاں کر رہی ہیں نا، کینڈلز بنا کر بیچ رہی ہیں فلانا. تو آپ کو جو لگتا ہے نا کہ آپ کو یہ چیز خوشی دیتی ہے اور یہ کام آپ کنوینئنٹلی کر سکتے ہیں، آپ بالکل اسے ایز اے بزنس لے کے جائیں. لیکن وہ کام کرنے سے پہلے آپ اپنی ریسرچ پوری کریں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ اور یعنی کہ اب کھانا پکا رہے ہیں تو پتہ چلے سبھی وہ کھانا پکا رہے ہیں تو آپ کچھ اور دیکھ لیں. تو آپ کے پاس اس کا بیک گراؤنڈ نالج پورا ہونا چاہیے کہ اس بزنس کے بارے میں جو آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نے فوکس لوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جو کام بھی کرنا ہے اس میں آپ نے ایکسلنس اچیو کرنی ہے. پیسہ آپ کے قدموں میں ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل کی یوتھ پیسے کو فوکس کرتی ہے. یہ تو کام نہ کراؤ، یہ بتاؤ کوئک منی کیسے آئے گا. ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ جتنا کوئک آئے گا اتنا کوئک چلا جائے گا. تو لہٰذا آپ کو اپنا فوکس نہیں لوز کرنا. اور جو لوگ آپ کو انیشیلی سپورٹ نہیں کریں گے وہ لیٹر آن آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو نہیں آپ نے چھوڑنا. اور اینڈ پر یہ کہ یو ہیو ٹو بی ریزیلینٹ. لوگ آپ کو بار بار گرائیں گے، آپ نے بار بار اٹھنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور تو ڈسکریج کریں گے نہیں، ان کو اپنی ریزیلینس شو کرنی ہے. اونلی دین دے کین سروائیو. مطلب جیسے ہماری سوسائٹی میں باڈی شیمنگ بہت ہے، وہ میرڈ خواتین کے لیے بھی، ان میرڈ خواتین کے لیے بھی، اور پھر خواتین کو بھی باڈی شیم کرتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کچھ بتائیں. پتہ کہ یہ بہت انفارچونیٹ ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ جو میں نے نوٹ کیا اپنی اس ٹوٹل جرنی میں کہ جس انسان کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو اسمال چیسٹڈ بچیاں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی ہم کس طرح سے ہم بگر سائز کے دکھیں، اور جو بگر سائزز میں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم کس طرح اسمالر، لائک ہمیں منیمائز افیکٹ دینا ہے. تو ان دونوں کے لیے ہم کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، دیکھیں ایک بچی جو ہے اسے آپ ایک فلم میں اسکول کی بچی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک فلم میں آپ اسے ایک گلیمرس ماڈل دکھاتے ہیں. ڈفرینس کیسے آتا ہے؟ اٹس دا برا یو آر ویئرنگ. ٹھیک ہے نا؟ آپ اسی سے ماسک کر لیتے ہیں. اچھا، اس میں یہ جو باڈی شیمنگ عورتیں کرتی ہیں مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے، بیکاز اٹ از سم تھنگ وچ از ناٹ ان یور کنٹرول نا. اللہ میاں نے آپ کی باڈی ویسے بنائی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم سلوشن دے دیں کہ گڈ سپورٹ برا دے دیں اور ان کو اس طرح کے منیمائز افیکٹ آ جائے، جس سے کہ وہ اپنے آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کیری کر سکیں، نہ کہ انہیں لگے کہ بھائی میرے پاس. دیکھیں اگر آپ ال فٹنگ چیزیں پہنیں گی تو پھر آپ اور برے لگیں گے نا. تو لیکن یہ جو چیز ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، دس از انفارچونیٹ کہ وہ یہ کرتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے کوئی ایسا سلوشن دے دیں کہ وہ اپنی ہی باڈی میں کمفرٹیبل فیل کرے جو اللہ نے اسے دی ہے.
تو کیونکہ دیکھیں جو باہر کے ملک ہیں نا ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یو کین گو فار اے بریسٹ ریڈکشن سرجری، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ یہ بیک ایک اسپیشلی یہ بگ بسٹڈ لوگوں کو ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. تو پھر اس کا سلوشن یہی ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں اچھی سپورٹنگ براز دے دیں اور انہیں اس کا سلوشن دے دیں، منیمائز افیکٹ آ جائے ان کے پاس اور وہ تھوڑا بیٹر فیل کریں. تو لیکن یہ لوگوں کو کنٹرول کرنا تو بہت مشکل ہے. بس جی یہ گریٹ، آپ سے مطلب بہت بات رہتی ہے، لیکن آج آپ کی جو جرنی ہے اس کے بارے میں، اور پھر یہ کہ کیسے ایک پیشن کو آپ نے ایک بزنس میں کنورٹ کیا، اور پھر ایک ایسی چیز کو جس پہ کہ چیلنجز بھی اور سوسائٹی کے پریشرز بھی، اور اس کو آپ نے ماشاء اللہ ایک سکسیس بنایا. تو گریٹ، یو آر اے گریٹ سکسیس ماڈل، اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے دیکھنے والے، کیونکہ آئیڈیا یہ اس چینل کا ہمارا یہ ہے کہ جو ینگ بچے بچیاں جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل اسٹارٹ اپس کا بہت دور ہے، تو ان کو ہم انکریج کریں کہ وہ کیسے بزنس جو ہے وہ میں آئیں اور کس طرح سکسیزفل بنیں. سو تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار کمنگ اینڈ ٹیکنگ آور ٹائم. بہت شکریہ مجھے بلانے کا. اٹ واز پلیزر.